صبح کی نماز پڑھنے واسطے ایک مسجد کے اندر چلے گئے. باجماعت نماز کی ادائیگی واسطے مسجد کے اندر گئے تا اتھوں دے امام صاحب نماز پڑھا رہے سن. فجر کی نماز کے اندر شریک ہوئے تا محسوس یہ کیتا کہ امام صاحب نماز کے اندر کچھ کھا رہے ہیں. نماز کے اندر کچھ کھا پی رہے ہیں، نگل رہے ہیں، اور نماز کے اندر جنہوں بندہ کچھ کھانا ہے کچھ نگلتا ہے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. نماز کے اندر کھانا مفسدات نماز کے وچوں ہے کہ نماز ٹوٹ جاتی. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ یار یہ امام صاحب نماز کے اندر ہی کچھ کھا رہے ہیں، لگتا کچھ اندر نگل رہے ہیں. جدو امام کی نماز ٹوٹ گئی تو پیچھے مقتدیاں دی نماز بھی ٹوٹ گئی. جدو امام کی نماز ہی نہیں ہو رہی تو پیچھے کھڑے ہونے والے کی نماز کدا ہوئے گی. امام قرطبی فرماتے ہیں کہ نماز تو بعد فارغ ہوئے تو میرے کو رہا نہیں گیا. میں کہ مولوی صاحب تسی نماز دے وچ کچھ نگل رہے سی، کچھ کھا رہے سی، چباؤ دیاں آوازاں آ رہی سی. امام صاحب کہنے لگے اچھا ہن مقتدیاں نوں بھی امام نالوں زیادہ پتہ لگے. جدا مولوی نہیں ہوندی نا عادت بھی ہن جھاڑ دی مڑ جائے بھی ہن مقتدیاں نوں بھی مقتدی بھی امام نوں مسئلہ دسن گے. ایک ہن تسی جاہل ہو کے عالم نوں مسئلہ دس رہے او امام جڑا کہ پنڈ دی مسجد دا امام ہے وہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ جاہل کہہ رہے ہیں. بھی جاہل ہو کے تسی مینوں دس رہے جے کہ نماز مفسدات نے نماز دے وچوں کھانا پینا نماز دے وچ تسی تہاڈی نماز ہی ختم ہو گئی تے پیچھے مقتدیاں دی نماز. تے امام صاحب کہنے لگے جنہاں نے نماز پڑھائی سی وہ اگوں کہنے لگے کہ اچھا تسی یہ محسوس کیتا کہ میں کچھ کھا رہا سی. تسی مینوں یہ دسو کہ میں نماز دے وچ کیڑیاں آیتاں تلاوت کیتیاں. فجر دی نماز اچھی پڑھدا ہے مولوی قرات اچھی ہوندی ہے. مینوں دسو کہ میں نماز دے وچ کیڑیاں آیتاں پڑھیاں نے قرآن دیاں. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے جی تسی جنت دی آیتاں پڑھیاں سی. تسی جنت دے تذکرے والی آیتاں کیڑیاں تسی آیتاں نماز دے اندر تلاوت کیتیاں. اللہ نے انہاں دے اندر جنت دے نعمتاں بیان کیتیاں کہ جنت دے اندر کیا کیا ہوئے گا. انہار من خمر. میں خطبے دے اندر سورہ محمد دیاں وہ آیتاں پڑھیاں. اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ جنت کے اندر ہر قسم کے باغات میوے ترکاریاں ہر جو انسان کے دل کے اندر خواہشات کھان پین کی پیدا ہوئے گی اللہ رب العزت کے سامنے کر دیں گے. اچھا فرمایا تب یہ پتہ لگ گیا کہ میں جنت دیاں آیتاں پڑھ رہا سی تے جدوں میں جنت دیاں آیتاں پڑھ رہا سی مولوی نماز پڑھاਉਣ والا کہہ رہے جدوں میں قرآن نماز دے وچ جنت دیاں آیتاں جڑے اندر اللہ نے جنت دیاں نعمتاں دا تذکرہ کیتا ہے انہاں آیتاں دی تلاوت کر رہا سا تے مینوں انج محسوس ہو رہا سی کہ جنت دیاں نعمتاں میں کھا رہا. مینوں اس طرح محسوس ہو رہا سی کہ میں جنت دیاں نعمتاں کھا رہا. اللہ مینوں جنت دیاں نعمتاں عطا کر رہا.
اور میری زبان دے اوتے جنت دیاں نعمتاں دے ذائقے آ رہے سن. اس واسطے میں چبا رہا سی, نگل رہا سی, مینوں اس طرح محسوس ہو رہا سی. فرمایا کہ پھر وہ ایمان ہی کہدا ہے کہ جڑا زبان دے اوتے دا ایمان آوے, حلاوت اندر نہ جاوے, جنت دے نعمتاں دے تذکرے زبان تے تا آن, کسے بھوکے دے سامنے آپا کھان دے تذکرے شروع کر دیے کہ یار روٹی کھاتی اس طرح ہویا, فلاں سی وہ کہے گا یار چپ کر, میرے تو اگے ہی بھوک لگی ہے, میرے منہ چ منی ہوں ذائقے آ رہے ہیں, یہ چیزاں تذکرے کر رہے ہیں. تو اصل ایمان ہی یہ ہے کہ انسان جنت دیاں نعمتاں دے, قرآن دیاں نعمتاں دے تذکرے کرے اور زبان دے اوتے ذائقہ محسوس ہو. زبان دے اوتے فرمایا کہ میں کچھ کھا پی نہیں سی رہا, مینوں انج محسوس ہو رہا سی کہ جنت دیاں نعمتاں دے ذائقے میری زبان تے آ رہے ہیں. یہ ہے اصل ایمان. ایمان دی حلاوت جنوں کہندے نے, ایمان دی مٹھاس جنوں کہندے نے. مسلمان اور کافر کے درمیان فرق ہی یہ ہے, کافر اللہ کے کلام کو مان رہا ہے, اللہ کے کلام کو مانتا ہے کہ اللہ کا کلام ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ نے قرآن کے اندر چیلنج کیتا ہے کہ اگر اللہ کا کلام نہیں ہے تو تسی بھی بنا لو, کہ وہ بنا نہیں سکے. وہ مان گئے کہ یہ انسانی کلام نہیں ہے, یہ کوئی الہامی کلام ہے. قرآن محفوظ ہے, زبر زیر پیش شد مد جزم سپارے عبور ہر چیز قرآن کی محفوظ ہے. 1939 عیسوی کے اندر جرمنی نے دوسری جنگ عظیم تو پہلے سروے کیتا, اخبارات کے اندر شائع ہویا, 36 ہجری کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے, اور انہوں کی شہادت ہوئی قرآن پڑھ رہے سن کھول کے. قرآن پاک کا ایک لفظ ہے پہلے سپارے دے آخر دے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, اس لفظہ دے اوتے انہاں دا خون گریا, قرآن دے انہاں لفظہ دے اوتے انہاں دا خون گریا. اج بھی وہ قرآن دا نسخہ ترکی دے عجائبات کے اندر جڑا محفوظ رکھیا گیا ہے, جس دے اوتے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دا خون دا قطرہ شہادت دا گریا 1939 عیسوی دے اندر. جرمن نے وہ نسخہ چھپوایا, اور پھر اس وقت دے پوری امت دے وچوں پوری دنیا چوں قرآن دے 42,000 نسخے جمع کیتے. تے جڑا قرآن حضرت عثمان دے دور سی وہی قرآن 2000 عیسوی دے دور دے اندر سی. قرآن دے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہویا, کوئی شد مد جزم دا رد و بدل نہیں ہویا. جڑا قرآن, کیونکہ اس قرآن دے اندر اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, کہ ہم ہی اس کے نگہبان ہیں, اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہم خود ہیں. اللہ رب العزت اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود اٹھایا ہوا ہے. اس قرآن کے اندر کوئی تبدیلی کوئی رد و بدل نہیں ہے, یہ اللہ کا کلام ہے. تو پھر کافر بھی مانتا ہے کہ یہ محفوظ ہے, کافر بھی مانتا ہے قرآن اللہ کا کلام ہے. مسلمان اور کافر کے درمیان فرق یہی ہے کہ جب کافر اس قرآن کو پڑھتا ہے اس کی زبان کے اوپر ذائقے نہیں آتے, لیکن جب مسلمان قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس کے زبان کے اوپر ذائقے آتے ہیں. جب مسلمان اس قرآن کو پڑھتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ میرا رب مجھ سے کیا باتیں کر رہا ہے. تو ایمان میرے دوستوں بزرگوں, ہمیں اس قرآن پر کلام خدا پر ایمان رکھنا پڑے گا. رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے, اسی مناسبت سے میں نے یہ عنوان آپ حضرات کے سامنے رکھا ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں. ہم اپنے ایمان کو اللہ کی ذات پر مضبوط کریں, وگرنہ اللہ کو تو منوانا آتا ہے, اللہ تو منوا سکتا ہے ہم سے. کس طرح؟ اللہ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کافر لوگ سمندر کے اوپر کشتیوں کے اوپر بیٹھ کر سمندری سفر کرتے ہیں, سمندری سفر کرتے وقت نوبت آ جاتی ہے,
سمندری سفر کرتے وقت پریشانی آ جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ کشتی کبھی دائیں کبھی بائیں، سمندر کی بویں آ رہی ہیں، کہیں کشتی الٹ ہی نہ جائے، کہیں کشتی ختم ہی نہ ہو جائے۔ قرآن اللہ کا کہتا ہے جب کافر لوگ کشتیوں کے اوپر بیٹھتے ہیں فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، تو اس وقت یہ اپنے معبودوں کو یاد نہیں کرتے، اس وقت یہ اپنے عبادت خانے کے معبودوں کو یاد نہیں کرتے۔ جب کشتی ڈاما ڈول ہوتی ہے اس وقت قرآن کہتا ہے دعوا اللہ، اللہ کو پکارتے ہیں کافر بھی کہ اس وقت ہمیں کشتی کے اوپر کوئی بچائے گا تو اللہ کی ذات بچائے گی۔ مخلصین، خالص صرف اور صرف اسی کو پکارتے ہیں، پھر اپنے معبودان باطلہ کو بھول جاتے ہیں کہ ہم تو کسی اور کو ماننے والے۔ اللہ فرماتے ہیں جب ہم ان کی فریاد کو سن لیتے ہیں فَلَمَّا نَجَّاهُمْ، جب کشتی سے ہم ان کو کنارے پر لگا دیتے ہیں، پار پہنچ جاتی ہے، إِلَى الْبَرِّ، خشکی پر آ جاتے ہیں، إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، دوبارہ ہم کو بھول جاتے ہیں، دوبارہ شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ کی ذات ہمیں منوا سکتی ہے، کبھی کرونا کی شکل کے اندر، کبھی کسی اور بیماری کی شکل کے اندر، کبھی کسی اور موذی مرض کی شکل کے اندر اللہ ہمیں منوا سکتا ہے، لیکن ہم نے اللہ کو ویسے ہی ماننا ہے کیونکہ اللہ نے مجھے اور آپ کو عقل سلیم عطا فرمائی ہے۔ قرآن پاک کے 3-4 آیات میں آپ حضرات کے سامنے پڑھتا ہوں جس کے اندر اللہ رب العزت مومنوں کے ایمان کو تقویت دینا چاہتے ہیں کہ مومنوں کا، مسلمانوں کا ایمان مضبوط ہو جائے، مسلمانوں کا ایمان اللہ کی ذات پر طاقتور ہو جائے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سب سے پہلا نسخہ ایمان بنانے کا الا لہ الخلق، الا لہ الخلق، کہ اس کائنات کا خالق ایک اللہ ہے۔ الا لہ الخلق، اس کائنات کا خالق ایک اللہ ہے۔ جب تک یہ عقیدہ میرے اندر نہیں آئے گا، آپ کے اندر مضبوط نہیں ہوگا، ہمارے اندر ایمان طاقتور نہیں ہو سکتا، میرے دل کے اندر، آپ کے دل کے اندر ایمان مضبوط نہیں ہو سکتا جب تک یہ عقیدہ نہ ہے الا لہ الخلق، خالق کون ہے؟ خالق ایک اللہ ہے، پوری کائنات کا خالق ایک اللہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اِلٰہٌ مع اللہ، اگر کوئی اور خالق ہے تو آئے ہمارے سامنے، اس کو کوئی اور صورت اچھی لگ رہی ہوگی، وہ کہے گا جو خالق ہے وہ خود کہہ رہا ہوگا یار میرا نام کچھ ٹھیک نہیں ہے، اس بندے کا نام کچھ ٹھیک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ خالق ہے تو پھر اپنی صورت بنا کر دکھائے ہم کو۔ اِلٰہٌ مع اللہ، بتاؤ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور خالق ہو سکتا ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور خالق ہو سکتا ہے؟ تو ہم سب کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی اور خالق نہیں ہے، خالق ایک اللہ ہے۔ دوسرا ایمان مضبوط کرنے کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ خالق بھی اللہ ہے اور پوری کائنات کا مالک بھی اللہ ہے، پوری کائنات کا مالک بھی اللہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ، جب مالک وہی ہے تو پھر پکارنا بھی اسی کو چاہیے، جب مالک وہی ہے تو پھر پکارنا بھی ایک اللہ کو چاہیے۔ اب اللہ نے بڑے ہی اچھے انداز کے اندر ہمیں سمجھایا ہے، کاش ہمیں قرآن سمجھ آ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ، وہ جن کو تم پکارتے ہو من دونہ، اللہ کے علاوہ، چاہے وہ بتوں کی شکل کے اندر یا انسانوں کی شکل کے اندر ہو، کوئی بھی ہو جس کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، وہ مر گئے چلے گئے لیکن تم ان کو پکار رہے ہو، جس طرح کہ پچھلی قومیں قرآن کے اندر پکارتی تھی، بتوں کو سامنے رکھ کر
نیک لوگوں کے بت بنا کر ان کو ان کی پوجا کرتی تھی۔ سورہ نوح کے اندر اللہ نے بتوں کا تذکرہ کیا، یعوق، یغوث، یعوق، النصر، یہ بتوں کے نام انہوں نے بنائے ہوئے تھے۔ جو قوم نوح کے نیک آدمی تھے ان کے بت بنا کر ان کی پرستش کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین یدعون من دونہ، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، پکار سن کر قبول کرنا تو دور کی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا یستجیبون لہم، وہ تمہاری پکاروں کو سنتے بھی نہیں ہے، تمہاری پکاروں کو سنتے بھی نہیں ہے۔ جڑا بندہ جس بندے کو پتہ ہی نہیں ہے انہیں اگوں دینا کی ہے کسی نے، جس بندے کو یہ نہیں پتا کہ میرے کو منگیا کی جا رہا ہے، کہ قرآن کہہ رہا ہے والذین یدعون من، جنہاں کو تسی اللہ کو علاوہ پکارتے ہو، ایتھے مفسرین کرام بریکٹ وچ پا دیندے نے بت، اے بت شوت کوئی نہیں، بتاں تو علاوہ جنہاں دی یعنی عبادت کی جاتی ہے انسانیت کی شکل دے اندر، انہاں کو الہ سمجھا جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں لا یستجیبون لہم، وہ تہاڈی پکار سن دے ہی نہیں، بالفرض محال اگر سن بھی نہیں ہے ہو نہیں سکتا، لیکن اللہ فرماتے ہیں اگر سن لئی ہے چلو ٹھیک ہے، الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغ، یہ اسی طرح ہی ہے جس طرح تسی ہے جی کنویں دے اوتے جا کے کھڑے ہو جاؤ، ہاں جی کسی پانی دے کنویں تے جا کے کھڑے ہو کے ہاتھ بن کے پانی نو کہو کہ لیبلغ فاہ، میرے منہ تک آپ ہی آ جا۔ اللہ فرماتے ہیں وما ہوا ببالغ، پانی کبھی بھی نہیں ہونا ہوتے، پانی کبھی نہیں پہنچ سکتا تواڈے کول تے، پانی تواڈے کول آ ہی نہیں سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں اس واسطے ایمان بناؤن واسطے سانوں یہ عقیدہ بنانا پڑے گا کہ کائنات کے اندر پکارا سنن والا صرف ایک اللہ ہے، صرف ایک اللہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر نبیوں تو بد کے کائنات کے اندر ہستی کوئی نہیں آئی، رسولوں تو واسطے رسول دے برابر نہ کوئی ولی ہو سکتا، نہ کوئی غوث تے قطب تے نہ کوئی ابدال ہو سکتا، نہ کوئی پیغمبراں دا صحابی نبیوں دے درجے کو پہنچ سکتا، کوئی نبی دے برابر رتبہ کسے دا بولو نہیں ہے، کسے انسان دا رتبہ نبی دے برابر ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن اللہ نے فرمایا اے نبی بھی ساڈے کولوں منگدے نے۔ اللہ رب العزت قرآن کے اندر سانوں دسدے نے، نبیاں دیاں دعاواں سانوں دسدے نے کہ اے نبی بھی ساڈے سامنے پکاردے نے۔ حضرت آدم علیہ السلام میدان عرفات کے اندر پکار رہے نے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ حضرت آدم کی پکار کس نے سامنے؟ ایک اللہ نے سامنے۔ حضرت آدم کی پکار سن کے قبول کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہے نے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ سانوں دسنا چاہتے نے اگر پیغمبر میرے کو منگدے نے تے تسی بھی میرے کو ہی منگنا ہے، تواڈے ہاتھ بھی میرے سامنے اٹھنے چاہیے نے، کیونکہ پکارا نو سن کے قبول کرنے والا صرف ایک اللہ دی ذات ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی تے بیٹھ گئے نے، کشتی تے بیٹھ کے دعا پہ پڑھ رہے نے بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا پیغمبر اللہ کے سامنے مانگ رہے نے، آگ دے اندر سٹے جا رہے نے، جبرائیل پہنچ گئے نے، لیکن حضرت ابراہیم فرماتے نے نہیں جبرائیل آج میں اپنے آپ کو حسبی اللہ دے حوالے کر رہے ہیں، آج میں اپنے آپ کو اللہ دے حوالے کر رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے مینوں اجی کہ میں آگ دے اندر جا رہا، میں رب دے سامنے فریاد کرنا وا، میں کسی ہور دے سامنے فریاد نہیں کردا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھو نا جدوں کوئے تور تے گئے رب نو پکاریا، فرعون دے دربار دے اندر گئے رب نو پکاریا، تے پھر جدوں بحر کلثم دے کنارے
اسرائیل حضرت موسیٰ دی قوم جا رہی ہے، ہن سجے پہاڑ کھبے پہاڑ سامنے سمندر پیچھے فرعون دی فوجاں تے موسیٰ علیہ السلام نو منن والے کہن لگے اے موسیٰ مروا دتا ہی مارے گئے نہ سجے جا سکتے نہ کھبے جا سکتے، اگے پانی ہے پیچھے فرعون دی فوجاں نے لشکر نے، تو کہیا سی چلو رب دی طرف حکم ہے اے موسیٰ مارے گئے ہن کی کریے؟ تے موسیٰ نے کی کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اے نہیں کیا کہ کوئی گل نہیں میں پھوک ماریا سارے کو اڑا دے گا، نہیں نہیں، بلکہ حضرت موسیٰ نے کیا قرآن کے الفاظ ان ربی معی سیہدین، میرا رب میرے نال ہے اور ضرور میری رہنمائی کرے گا اور ضرور میرے واسطے رستہ دکھائے گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیماری کے اندر زندگی گزر گئی، پریشانیاں تے تکلیفاں تے مصیبتاں دے اندر زندگی گزر گئی، لیکن کبھی کسی بابے دے کول نہیں میرے واسطے ہے جی تسی کر دیو نہیں، بلکہ اللہ دے کولوں منگ رہے نے ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، میرے رب تو ہی میری تکلیفاں دور کر رہی ہے، اے میرے پروردگار تسی میری تکلیفاں نو دیکھ بھی رہے ہو، لیکن میرے ہاتھ تواڈے سامنے اٹھنے نے سارے پیغمبر ادھر آؤ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کس دے سامنے؟ اللہ دے سامنے۔ حضرت پیارے پیغمبر فرماتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ غزوہ بدر دے موقع دے اوتے اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 313 دا لشکر لے کے گئے، سامنے 1000 فوجی ہے، ساری رات پیغمبر نے سجدے دے اندر سر رکھ کے کس نو بنایا، کس دے سامنے اپنی آہو مکاریاں کیتیاں، کسی ہور دے سامنے نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نے میں جدوں بھی جاواں رات دے کسے پہر بھی جاواں اللہ دے نبی آہو پکاریاں کر رہے نے، رو رہے نے، اللہ دے پیارے پیغمبر اللہ دے سامنے یا اللہ 313 دا لشکر لے کے آیا، اگر اے مٹ گیا تے اس تو بعد تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں بچے گا، صرف رب دے سامنے پکارا کر رہے نے، رب دے سامنے دعائیاں دے رہے نے۔ یہی چیز اللہ قرآن دے اندر مینوں بھی تے تانوں بھی دسنا چاہتا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگوں پوری کائنات دے انسانوں، اللہ نے حضرت آدم تو لے کے قیامت تک اور والے آخری انسان اس الناس دے اندر پیغمبر بھی موجود نے، اس الناس دے اندر ولی بھی موجود نے، اس الناس دے اندر صحابہ بھی موجود نے، اس الناس دے اندر عام انسان بھی موجود نے۔ یا اللہ پوری انسانیت کو خطاب ہو رہا، کی خطاب ہو رہا؟ اللہ فرماتے ہیں انتم الفقراء، تسی سارے فقیر، تسی سارے مانگت، یا اللہ کہنے فرمایا الاللہ، ایک اللہ دے دروازے نے سارے رونا پے گا۔ دیکھو میرے پیغمبر بھی میرے کو فریاداں کرتے رہے، میرے پیغمبر نے صحابہ بھی میرے کو فریاداں کرتے رہے، تے اگر تسی بھی کامیابیاں چاہتے جے تے آؤ میرے دروازے تے مینوں پکار کے دیکھو، میرے سامنے ہاتھ پھیلا کے دیکھو، انتم الفقراء الی اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں پوری کائنات فقیر ہے، یا اللہ غنی کون ہے؟ اللہ نے فرمایا واللہ هو الغنی الحمید، اللہ غنی ہے، اللہ غنی ہے۔ اللہ کے دروازے پہ آؤ، اللہ کے کو پکارا کرو، اللہ کے سامنے فریاداں رکھو اپنیاں، اللہ رب العزت کو قبول کرنے والے نے۔ اور کسی نے در تے جاؤ گے تو کار دیتے جاؤ گے، اللہ کے دروازے پہ آؤ گے منگو گے تے اللہ زیادہ عطا کرن گے، غیر حساب تو دین گے میرا پروردگار۔ اور یہ بھی نہیں کہے گا کہ ہر روز ہی آ جاتا ہے جی، یہ بھی نہیں کہے گا کہ ہر روز ہی آ جاتا ہے، نہیں نہیں،
اللہ کا دروازہ میرے دوستو ہر وقت کھلا ہے، ہر ٹائم کھلا ہے۔ اور تیسری نشانی ایمان کی یہ ہے کہ میرا رب قادر مطلق ہے۔ اللہ کی نے قادر مطلق نے جنوں چاہ جو چاہ اللہ کر سکتا ہے۔ اللہ کسی کو پوچھنے دے محتاج نہیں ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کے اندر کیسا عجیب جملہ اللہ نے فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا، کاش اس آیت کا ترجمہ تے مفہوم سانو سمجھ آ جائے۔ ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامت من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء، کوئی ہے اللہ تو علاوہ، اللہ بولے ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ، اگر اللہ قیامت تک رات کر دے، قیامت تک، کیا اللہ من الہ غیر اللہ، اللہ تو علاوہ کوئی اور ہے، یاتیکم بضیاء، یہ دن چڑھا دے، کتنی پیاری دلیل ہے۔ اگر اللہ قیامت تک اللہ کہہ دے بھی رات ہی رہی، سورج نکلنا ہی نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں من الہ غیر اللہ، کیا میرے تو علاوہ غیر اللہ کوئی ہے اللہ تو علاوہ، یاتیکم بضیاء، جڑا کہہ دے بھی روشنی لے آوے، دن چڑھا دے، افلا تسمعون، کیا تسی عقل تے سمجھ نہیں لگدے؟ پھر اگلی آیت قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الى یوم القیامت من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون، اگر اللہ قیامت تک دن ہی چڑھا دے، دن ہی رہنا ہے قیامت تک، من الہ غیر اللہ، ادھر میں نہ تسی کر دو، من الہ، کیا اللہ تو علاوہ کوئی اور ہے، یأتیکم بلیل، جڑا رات لے آوے، تسکنون فیہ، جس رات کے اندر تسی سکون حاصل کرتے ہو، ہاں جی رات کو سوندے ہو، صبح اپنا دن کا کام کاج تھکاوٹاں اتر جاتی ہیں دن، تے اے نظام بناਉਣ والا کون ہے؟ تے جدوں خالق مالک تے قادر مطلق وہ ہے، تے پھر اپنی فریاداں بھی جھولیاں بھی وہ سامنے رکھنی چاہیے۔ کائنات کا مالک وہ ہے، تے پھر ہر چیز سانو وہ سامنے لے کے جانی چاہیے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی دے پیڑ دے اندر فریاد کر رہے ہیں، فنادى في الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، تین اندھیرے دے اندر قرآن کہتا ہے، اندھیرے ہی اندھیرے، سمندر دا اندھیرا، رات دا اندھیرا، مچھلی دے پیٹ دا اندھیرا، انہاں اندھیریاں دے اندر یونس کسی اور بل نہیں بجے، بلکہ حضرت یونس نے اپنے مالک دا دروازہ کھٹکھٹایا، اور اللہ نے حضرت یونس کی کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ کا جواب آیا اے یونس اسی تیری پکار قبول کر لئی ہے، لیکن ایک گل سن لے اے یونس، سورہ صافات کے اندر 23ویں پارے کے اندر اللہ فرماتے ہیں اے یونس اگر تسی سانو نہ پکار دے، اگر تسی سانو نہ پکار دے لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اگر تسی نہ پکار دے تے قیامت دے دن تک تسی مچھلی دے پیٹ ہی رہنا سی۔ قرآن کہہ رہے سورہ صافات میں لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ، اس بدن دے اندر، اس پیٹ دے اندر ہی تباہ ٹھکانا ہو جانا سی، الى یوم یبعثون، اور جدن قبرہ جو اٹھائے جاؤ گے اس دن تک تہاڈی قبر بھی ایتھے مچھلی دے پیٹ دے اندر ہی بن جائے۔ قرآن کہہ رہے اس واسطے فریاداں کدے سامنے رکھنیاں نے، رمضان المبارک دا بابرکت مہینہ آ رہا، دعاواں منگنیاں نے رب دے کول اپنے حالات واسطے، مشکلات کو دور کرنے واسطے، بیمار تے منگنیاں کدے کول نے
اللہ کے سامنے آ کے فریادہ کرنی ہے، اللہ عمل